إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ آج انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن کا سبق سورہ لقمان کا لاسٹ رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں ہیں اس رکوع میں بھی۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ علم تارا، کیا نہیں آپ نے دیکھا، ان الفلک کہ بے شک کشتیاں، تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کی مہربانی کے ساتھ، لیوریکم تاکہ وہ دکھائے تمہیں، آیاتی اپنی کچھ نشانیاں، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر بڑے صابر کے لیے، شکور اور شکر کرنے والے کے لیے۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ موج اور جب ڈھانپ لے انہیں موج کوئی موج، کالظلل سائبانوں کی طرح، دعوا اللہ تو وہ سب پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین سب خالص کرنے والے ہوتے ہیں اسی کے لیے دین کو، فلما نجاہم پھر جب ہم نجات دے دیں انہیں، الی البر خشکی کی طرف، فمنہم مقتصد تو ان میں سے کوئی ہی سیدھے راہ پر قائم رہنے والا ہوتا ہے، کوئی بہت کم ہی سیدھی راہ پر، درست لائن پر، درمیانے راستے پر آنے والے ہوتے ہیں۔ وما یجحد اور نہیں وہ انکار کرتے، بآیاتنا ہماری آیتوں کا، الا کلو مگر ہر وہ شخص، خطار جو نہایت عہد توڑنے والا، بد شکن جو ہے، غدار ہو، کفور اور بہت ناشکرا ہو۔ یا ایھا الناس اے لوگو، اتقوا ربکم تم سب ڈرو اپنے رب سے، واخشوا اور تم سب ڈرو، یومن اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدی کہ نہیں کام آئے گا کوئی والد، عن ولدی اپنے بیٹے کے، ولا مولود اسی طرح نہ کوئی بیٹا کام آئے گا، ہوا جازن وہ کام آنے والا ہوگا، عن والدی اپنے والد کے، شیئن کچھ بھی، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا یغرنکم اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور بہت دغا باز دھوکے باز شیطان۔ ان اللہ عندہ بے شک اللہ تعالیٰ اسی کے پاس ہے، علم الساعہ قیامت کا علم، وینزل الغیث اور وہی نازل کرتا ہے بارش کو، ویعلم ما فی الارحام اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے، وما تدری اور نہیں جانتی نفس کوئی بھی جان، ماذا تکسب غدا کہ کیا وہ کمائے گی کل کو، وما تدری اور نہیں جانتی کوئی بھی جان، بأی ارض تموت کہ کس زمین پر وہ مرے گی، کہاں پر اسے موت آئے گی۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خبیر خوب خبردار ہیں۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا، ابھی اس کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں اور ان کی طرف غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کچھ مزید دلائل دیے ہیں، کچھ مزید نشانیاں اللہ رب العالمین نے اپنی دکھائی ہیں کہ کئی لوگ ان نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اور ان کا علم بھی ہے، لیکن ان نشانیوں سے فائدہ حاصل کرنے کے باوجود بھی ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ رب العالمین کی طرف نہیں آتے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پر، الم تر ان الفلک کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان الفلک تجری فی البحر کہ کس طرح یہ کشتیاں سمندروں میں چل رہی ہیں۔ اللہ نے سمندروں کو تمہارے تابع کر دیا، مسخر کر دیا کہ ان میں تم کشتیاں چلا سکتے ہو اور ان میں سفر کرتے ہو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بنعمت اللہ یہ اللہ کی مہربانی سے ہے، اللہ کے فضل سے ہے، یہ اللہ کا انعام ہے کہ پانی کس طرح اس کی لہریں ہیں، کس طرح سمندر میں موجیں ہیں۔ دیکھیں نا جا کے سمندر میں کون ہے جو اس میں ایک ارتعاش پیدا کر رہا ہے، پانی کے اندر کیا چیز ہے، کون سی پاور ہے کہ پانی سکون سے نہیں ٹھہرا ہوا، موجیں آ رہی ہیں، پانی اچھل رہا ہے، بہہ رہا ہے، باہر نکلتا ہے، لہریں آتی ہیں، موجیں آتی ہیں، اور پھر یہ نہیں کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوں، آپ وہاں گھومتے رہیں، دیکھ دیکھ کے تھک جائیں، آپ آ کے سو جائیں، سمندر نہیں سوتا، وہ نہیں رکتا،
اس کی لہریں چل رہی ہیں، موجیں آ رہی ہیں، وہ کون ہے اس کو چلانے والا؟ اور پھر ان موجیں، ان لہروں کے باوجود اس میں بڑے بڑے بحری جہاز، کشتیاں وہ جو ہے چل رہی ہیں، اور انسان اس میں سفر کرتا ہے، اور جس طرح زمین پہ سفر کرتا ہے اسی طرح اس میں سفر کر رہا ہے کہ کشتی میں بیٹھ کے سمندر میں بحری بیڑے پہ چڑھ کے جب انسان سفر کرتا ہے کس طرح پرسکون سموتھ کے ساتھ وہ چل رہا ہے جہاز، جس طرح زمین پہ سفر کر، بلکہ زمین سے بھی بڑا آسان سفر ہوتا ہے۔ کتنے بھاری بھرکم جہاز، کتنی وزنی جہاز جو ہے وہ سمندر میں چلتے ہیں بڑے سکون کے ساتھ، اتنے وزنی سامان لے کر کوئی بھی سواری اور کوئی بھی کنٹینر، دیکھیں ہزاروں کنٹینر لدے ہوئے ہیں اس پہ، اور جب زمین پہ آتے ہیں تو کتنے مختصر سا دو کنٹینر ہی آ سکتے ہیں، یا ٹرین پہ کتنے کنٹینر آ جائیں گے؟ یعنی اتنا بھاری بھرکم سامان جو جہاز پہ آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے کیا؟ اور انسان بھی اس پہ جہاز پہ گھومتا ہوا اور سمندروں کو دیکھتا ہوا اور جو ہے اس میں سفر کر کے آتا ہے۔ الم تر ان الفلک، دیکھو یہ کشتیاں تجری جو چل رہی ہیں سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ کیوں اللہ نے یہ مسخر کیا تمہارے لیے؟ لیوریکم آیاتی، تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ تو اس سمندر کو کوئی رب ہے؟ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں سورہ یونس میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب سمندر میں موجیں آتی ہیں، طغیانی آتی ہے، طوفان آتا ہے ہر طرف سے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اس وقت کئی مشرک بھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہ ماننے والے، جب پھنستے ہیں سمندر کی موجوں میں، طوفانوں میں، لہروں میں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب یہ سمندر کی موجیں ہمیں چھوڑنے والی نہیں ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر اس وقت اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، اور یہ وعدے کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں جو ہے خشکی تک پہنچا دیا اور ان سمندر کی اس لہروں سے بچا لیا، اس طغیانی سے ہم بچ گئے، ہماری جان بچ گئی، تو ہم اللہ کے شکر گزار بن جائیں گے۔ لیکن جب خشکی میں آتے ہیں پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ رب العالمین کی بہت ساری نشانیاں ہیں، یعنی جو لوگ ان نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے حصی معجزات چاہیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ حصی معجزہ ہے، سمندر بھی اللہ کی نشانی ہے، اللہ کے فضل۔ اب دیکھو نا، ایک ہلکی سی تھوڑا سا اس میں وزن ڈالو، سوئی ڈالو نا اس میں، سمندر میں پانی میں، وہ ڈوب جاتی ہے، لیکن بھاری بھرکم جہاز اس میں چل رہے ہیں، وہ نہیں ڈوبتے۔ کون ہے ان کو چلانے والا؟ اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا، اللہ نے انسان کو ذہانت دی ہے، وہ اس میں سفر کر رہا ہے اور چل رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ اگر اللہ پکڑنا چاہیں تو سمندر کی طغیانی میں تمہیں پکڑ لیں اور ڈبو دیں، تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان سمندر کی موجوں میں تمہیں پکڑیں اور ڈبو دیں، تمہاری چیخیں سننے والا بھی کوئی نہ ہو، تمہیں بچانے کے لیے آنا تو دور کی بات ہے، تمہاری آواز بھی کوئی نہیں سن سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں اور انعامات کیوں دیے، کیوں دکھائے؟ لیوریکم من آیاتی، تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھائے تمہیں۔ ان فی ذلک الآیات، اس سمندر میں، سمندر کے چلنے میں، کشتیوں کے چلنے میں، جہازوں کے چلنے میں، تمہارے سفر میں نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر صبر کرنے والے کے لیے۔ صبار فعال کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ ایک ہوتا ہے صابر، صبر کرنے والا، یہ صبار یعنی مبالغہ ہے اس میں، صابر عام صبر کرنے والا، صبار بہت بڑا صبر کرنے والا، شکور بہت شکر کرنے والا۔ یعنی ایک انسان مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ دو ہی چیزیں جیسے انسان میں آ جائے نا تو یہ کمال درجے کی عبدیت ہے، انسان اللہ کا بندہ ہونے کا حق ادا کر لیتا ہے۔ یعنی ایک کیفیت انسان کی، ایک کبھی خوشی آتی ہے کبھی غم آتا ہے، یہی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ جب تکلیف آئے، جب بیماری آئے، جب پریشانی آئے تو انسان صبار ہو، صبر کرنے والا ہو، تکلیفوں میں، تنگیوں میں، بیماریوں میں، مشکلوں میں صبر کرے، اللہ کی ناشکری نہ کرے، اللہ کے گلے نہ کرے، اللہ کی شکایتیں نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میرے تو حالات ہی ایسے ہیں، میں تو مر رہا ہوں، میرے اوپر تو کوئی احسان کرنے والا نہیں، میرا تو کوئی ساتھی نہیں، واہ ویلا، چیخ و پکار اور یہ بے صبری کے کلمات نہ کہے۔ اور جب تکلیفیں ٹل جائیں، جب پریشانیاں چھٹ جائیں، جب حالات سازگار ہوں، جب اس کی مرضی کے موافق
جو ہے حالات ہوں اور خوشیاں ملیں اسے، تو خوشی کے موقع پر بھی اللہ کا نافرمان نہ بنے، بلکہ شکور، خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر گزار بنے۔ یہ دو چیزیں ہیں، انسان صبر کرے اور شکر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی حالت بڑی عجیب ہے، ہر حال میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جب اس پر تکلیف آتی ہے صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے۔ جب اس پر خوشی آتی ہے، خوشی کے موقع پر شکر کرتا ہے، تب بھی اللہ سے اجر ملتا ہے اسے۔ تو مومن وہی ہے جو ہر حال میں تکلیف والے مواقع ہوں تو صبر کرے، اور خوشی کے موقع ہوں تو شکر کرے۔ ہم بھی دیکھیں اپنے زندگی میں کہ کب کب ہم صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کب کب ہم شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ کہیں ناشکری تو نہیں کرتے ہم، کہیں خوشی کے موقع پر ہم اللہ کی بغاوت اور نافرمانیوں پر تو نہیں اتر آتے، اور تکلیف کے موقع پر ہم بے صبرے تو نہیں ہو جاتے۔ آج اکثریت کی حالت یہی ہے، جب تکلیف آئے، جب کوئی بیماری ہو، جب کوئی فوت ہو جائے، حالت کیا ہوتی ہے؟ واہ ویلے، چیخ و پکار، رونا پیٹنا۔ اور جب خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، تو پھر بغاوتیں اور نافرمانیاں اللہ کی، یہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ الا ما رحم ربی، بہت کم ہی لوگ ایسے ہیں جو صابر بھی ہوں اور شاکر بھی ہوں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ، اللہ فرماتے ہیں جب انہیں ڈھانپ لے کوئی موج، یعنی سمندر میں جب سفر کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی موج ڈھانپ لے اور طغیانی آ جائے سمندر میں، اور بڑی بڑی موجیں ہوں، لہریں ہوں، اور پتہ چلے کہ جو ہے اب ڈوبنے والے ہیں، تو دعوا اللہ، پھر اللہ کو پکارتے ہیں، مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ پھر جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نجاہم، انہیں نجات دے دیں، الی البر، خشکی کی طرف، ان سمندر کی موجوں سے، ان لہروں سے ان کو نکال لیں، فمنہم مقتصد، کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اب مقتصد، درمیانے درجے کے، مقتصد اصل قصد کہتے ہیں درمیانی راہ چلنا، یعنی صابر اور شاکر بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بغاوت سے توبہ کر لیتے ہیں، پیچھے جو آئے نا جو صفات صبار شکور، وہ صابر اور شاکر بن جاتے ہیں کچھ لوگ، یعنی مشکل میں، امتحان میں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس امتحان سے کتنا بڑا امتحان تھا، اگر ہم ان موجوں میں ڈوب جاتے تو کوئی ہمیں ڈھونڈنے والا بھی نہ ہوتا، تو اس امتحان سے پھر وہ جو ہے درست لائن پہ آ جاتے ہیں اور صابر اور شاکر بن جاتے ہیں۔ لیکن اکثر لوگ وما یجحد بآیاتنا، ہماری نشانیوں کا اور ہمارے انعامات کا انکار کرنے والا کون ہوتا ہے؟ خطار، جو بہت بڑا دغا باز ہو، دھوکے باز، خطار۔ خطار اصل کہتے ہیں، یہ بھی فعال کا صیغہ ہے، یعنی سخت ترین عہد شکن، انتہائی مشکل کے وقت ساتھ چھوڑ جانے والا، بے وفائی کر دینے والا ہے۔ اور اس کا ایک لفظ میں معنی سمجھے نا تو اس کا معنی ہے غدار۔ غدار وہی ہوتا ہے نا تو عین موقع پر دھوکہ دے دے، عین موقع پر بے وفائی کر جائے، ایسا بندہ جو عین موقع پر، یعنی سمندر کی موجوں میں، طغیانی میں، مشکل کے وقت تو پکارتا رہا اللہ کو، لیکن جیسے ہی خوشی ملی تو بے وفائی کر گیا، بھول گیا اپنے وعدے، بھول گیا کہ اس نے کیا کیا تھا، اس نے اللہ کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے، غدار بن گیا، اور کفور، ناشکرا۔ یعنی اوپر جو دو صفتیں آئی تھی نا، صبار اور شکور، اسی کے مقابلے میں ہے خطار اور کفور۔ خطار کا معنی دھوکے باز، غدار، اور کفور کا معنی ناشکرا۔ صبار کا معنی بہت صبر کرنے والا ہے، یعنی مشکل کے وقت جو صبر کرے وہ مومن ہے، جو مشکل کے وقت صبر نہ کرے اور اللہ کے ساتھ کیے وعدے توڑ دے وہ خطار، دغا باز ہے، دھوکے باز ہے۔ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا نا، مومن کی ایک صفت پڑھی تھی پچھلے رکوع میں، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، کہ وہ بندہ جو اللہ کے لیے اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اللہ کے سپرد کر دے، وہ مؤمن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہو، یعنی اللہ کے لیے اپنی رضامندی، اپنی منمانیاں اور اپنی خواہش کو اللہ کے سپرد کر دے، وہی بندہ صابر اور شاکر بن سکتا ہے۔ صابر اور شاکر وہی بندہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے لیے اپنا چہرہ سپرد کر دے، وہی خوبیاں یہاں پہ آئیں کہ وہ بندہ من یسلم وجہہ الی اللہ، جو بندہ اپنا چہرہ، اپنی رضامندی اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیتا ہے، اس کی زندگی میں دو چیزیں لازماً آتی ہیں، مشکل کے وقت وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے، خوشی کے وقت وہ شکر کرنے والا ہوتا ہے۔ یہی وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے، جس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ صابر اور شاکر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں صابر اور شاکر بنا دے، اور یہی دو چیزیں انسان کو سکون بھی عطا کرتی ہیں۔ تکلیف کے وقت انسان یہ سوچے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے نا،
اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ سکون عطا کر دیتے ہیں۔ وہ ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا وہ بندہ ہے جو صابر اور شاکر ہو، جو خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ میرے رب نے ہی میرے اوپر نعمتیں کی ہیں، میرے رب نے ہی انعامات دیے ہیں، میرا رب نہ چاہے تو کائنات کا ایک پتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر مشکل آئی ہے تو اسی کی مرضی سے آئی ہے، مشکل ٹالنی بھی اسی نے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، شفائیں تو وہی دینے والا ہے نا، مشکلیں وہی ٹالنے والا ہے۔ باپ نے گھر سے نکال دیا تو کیا ہوا، ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ فَإِذَا غَشِيَهُم مَوْج، جب انہیں کوئی موج ڈھانپ لے، كالظُّلَلِ، سائے بانوں کی طرح، دعوا اللہ، تو پھر پکارتے ہیں اللہ کو اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ جب باہر نکل جاتے ہیں تو بہت تھوڑے سیدھے راہ پہ آنے والے اور ان تکلیفوں سے جو ہے اپنے آپ کو سبق دینے والے ہوتے ہیں، ورنہ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، خطار کفور، بہت لوگ عہد شکن ہوتے ہیں، وعدہ توڑنے والے ہوتے ہیں، کفور بہت ناشکرے ہوتے ہیں، دغا باز اور غدار نکلتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اب آپ یاد کریں کوئی ایسا بندہ جس نے عین موقع پر آپ سے غداری کی ہو، کیا حیثیت اس کی ہوتی ہے آپ کے دل میں؟ یعنی ایک ہے چھوڑ دینا، آپ کے موافقت نہ کرنا، آپ کی شروع سے ہی راستہ اپنا الگ کر لینا، وہ بندہ اتنا اس کا دل میں نہیں آتا کہ اس کی مرضی تھی، اس نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہمارے ساتھ نہیں چلا، اس راستے میں نہیں آیا، یا ہمارا ساتھ نہیں، ہماری کمپنی کا حصہ وہ نہیں بنا، ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا، وہ چلا گیا، اس کی مرضی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ایک بندہ آپ کے ساتھ وعدے کرے، آپ کے ساتھ چلنے کا عزم کرے، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ اس کی جو ہے بہت بڑے بڑے عزم ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو آگے کرے، لے آئے، عین موقع پر جب انتہائی اہم ترین پوائنٹ ہو وہ دھوکہ دے دے، وہ بے وفائی کر جائے، وہ پیچھے ہٹ جائے اور آپ کو پھنسا دے، انتہائی اہم موقع پر دغا بازی کرنے والا غدار ایسا بندہ، اس کے بارے میں انسان کا ذہن کیا ہوتا ہے، کس قدر نفرت ہوتی ہے اس کے لیے ذہن میں، ہے؟ جو اللہ کے ساتھ یہ کرے، یعنی اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس پر نعمتیں کریں، انعامات کریں، اس کو مشکلوں سے نکال دیں، وہ دعائیں کرے، اللہ اس مشکل سے مجھے نکال دے، سمندر کی ان موجوں سے مجھے باہر نکال دے، تو میں تیرے ساتھ شرک نہیں کروں گا، تیرا شکر گزار بنوں گا۔ اللہ رب العالمین اس کو نکال دیں، اس کی پریشانیاں دور کر دیں، مشکل ٹل جائے، پھر غدار بن جائے، اور پھر جب باہر نکلے تو کہے فلاں بزرگوں کا کرم ہوا، فلاں نے مجھے نکالا ہے۔ مشکل کے وقت مانگتا رہے کہ اللہ تو مجھے بیٹا دے دے، یہی پیچھے پڑھا ہے نا ہم نے سورہ اعراف میں، کہ مشرک کیا کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ اگر تو ہمیں لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اگر تو ہمیں صحیح سالم بیٹا عطا کر دے، صالح بیٹا عطا کر دے، ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکاء، اللہ فرماتے ہیں ہم صحیح سالم بیٹا عطا کر دیں، ان کو اولاد عطا کر دیں، جعل لہ شرکاء، اس میں شریک بنانے لگتے ہیں، کہتے ہیں فلاں بزرگوں کا کرم ہوا، فلاں نے ہمیں دیا ہے، فلاں پیر صاحب نے دیا ہے، یعنی شکر کرنے کی بجائے ناشکری کرتے ہیں۔ کتنے بڑے خطار ہیں اور کتنے بڑے دغا باز اور دھوکے باز ہیں۔ سب سے بڑا غدار مشرک ہوتا ہے، سب سے بڑا غدار ہے جو اللہ کے ساتھ غداری کرتا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ غداری کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ غداری کرتا ہے۔ ایسے غدار کریے، کوئی معافی نہیں ہے جب تک اپنا یہ جرم نہیں چھوڑتا نا، اور اس کو جرم بھی وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا مشرک، تو سب سے بڑا غدار مشرک ہے۔ کفور سب سے بڑا ناشکرا بھی مشرک ہے، جو اللہ کے انعامات اور احسانات کا انکار کر کے ان احسانات اور اللہ کی ان نعمتوں کی نسبت غیروں کی طرف کر رہا ہوتا ہے۔ نعمتیں اللہ نے دی ہیں، انعامات اللہ نے کی ہیں، وہ نسبتیں غیروں کی طرف کر رہا ہے۔ پوچھو نا حال کیا ہے، کہتے ہیں بزرگوں کا کرم ہوا، دکان بڑی اچھی چل رہی ہے، فلاں پیر صاحب کے طفیل چل رہی ہے، رزق مل رہا ہے فلاں کے طفیل سے مل رہا ہے، فلاں کے واسطے اور وسیلے سے مل رہا ہے، اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ سب سے بڑا ناشکرہ ہے، سب سے بڑا غدار ہے جو اللہ کی توحید میں غداری کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمیں صبار بننا ہے، ہمیں شکور بننا ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اپنے بندوں کو سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر جتنا جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ کوئی آزمائش آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، بیماری آئے، تو اس پر صبر کرنا ہے، اور
جب خوشیاں آئیں، جب بیماریاں ٹل جائیں، جب حالات سازگار ہوں، مرضی کے موافق کام ہوں، تو پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، رب کے باغی نہیں بننا، بلکہ صبر کرنا ہے اور شکر کرنا ہے۔ آگے انتہائی اہم ترین باتیں آگے ہو رہی ہیں قیامت کے متعلق۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈر جاؤ کہ جس دن لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آ سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا اپنے باپ کے کام آئے گا۔ یہ انتہائی اہم ترین رشتہ ہوتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کے لیے ساری محنتیں، مشقتیں اور کوششیں کرتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہو تو اس کے لیے والد کیا کچھ کرتا ہے، کتنی اس کی کیئر کرتا ہے، کتنے اس کے کام آتا ہے۔ والدہ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ کرتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو جس دن والدین اپنے بچوں کی کوئی کام نہیں آئیں گے، حالانکہ سامنے ہوں گے۔ باپ اپنے بیٹے سے منہ موڑ لے گا کہ کہیں اس کو کچھ دینا نہ پڑ جائے، اور بیٹا اپنے باپ کے بھی کام نہیں آ سکے گا، یعنی اگر آنا چاہیں بھی صحیح تو کام نہیں آ سکیں گے۔ ایک بیٹے کے پاس نیکیاں اضافی ہو گئیں، اس کا باپ جو ہے اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ بیٹے کے پاس نیکیاں ہیں، بیٹا دینا چاہتے اپنے باپ کو نیکیاں، لیکن وہاں نہیں دے سکے گا۔ ہوا جائز، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہوگا کہ اپنے باپ کو دے نیکیاں۔ ایک تو حالت اور کیفیت یہ ہوگی کہ خود منہ موڑ لیں گے، بیٹا باپ سے منہ موڑ لے گا، باپ بیٹے سے منہ موڑ لے گا۔ سورہ معارج میں آتا ہے باپ بیٹے سے منہ موڑ لے گا، اپنے جگری دوست ایک دوسرے کو بھول جائیں گے کہ کہیں مجھ سے یہ کچھ مانگ نہ لے، کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اب یہ چیزیں دنیا میں بھی دیکھ رہے ہیں، دنیا میں بھی جب انتہائی مشکل ترین موقع ہوتا ہے نا پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے نا، جب آگ لگ جائے شدت کی آگ، تو بھاگتے ہیں ایسے، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں، والدین اپنی اولاد کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اولاد اپنے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے چکر میں اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے سب کو۔ وہ دن بھی ایسے ہوگا کہ سب کو اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنی جان کے بچانے کے پیچھے چڑے ہوں گے۔ بلکہ سورہ معارج میں تو اللہ فرماتے ہیں انسان اس وقت کہے گا کہ میرے بدلے میں میرے بیٹے کو ڈال دو جہنم میں، میرے بدلے میں میری بیوی کو ڈال دو، میرے بدلے میں میرے والدین کو، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو۔ یہ حالت اور کیفیت ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو۔ اس دن یہ کہنا پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا، ابھی دنیا میں اس دن سے ڈر کر زندگی گزارو، اس دن کے لیے تیاری کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کے قریب نہ جاؤ، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرو، تاکہ تم اس دن بچ سکو، اس دن بچ سکو۔ وَجَازٍ وَالِدِ شَيْءٍ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کے آنے کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، وہ جھوٹ نہیں، وہ آئے گا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا کی رونقیں، یہ لذتیں، یہ چکا چوند روشنیاں ہیں، یہ دنیا کے مفادات، یہ لذتیں اور آرام، یہ سکون، یہ چین، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے فائدے دھوکہ ہیں، اس کی لذتیں دھوکہ ہیں، اس کا عیش و آرام دھوکہ ہے۔ اسی دھوکے میں انسان پڑا ہوا ہے، اسی میں پڑا ہوا ہے نا، اس کے سکون کی خاطر، اس کے چین کی خاطر، اس کے اطمینان کی خاطر، اس کی جھوٹی شہرت کی خاطر، اس دنیا کی جھوٹی لذتوں کی خاطر، اس دنیا میں جھوٹی ناموری کی خاطر پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے انسان۔ جھوٹی ناموری ہے نا، کتنے دن کی ناموری رہے گی، کتنے دن تمہاری عزت ہوگی، کتنے دن تمہارے چرچے ہو جائیں گے، کتنے دن تم خبروں کی زینت بن جاؤ گے، کتنے پیسے کما لو گے، کتنے دن لذتیں کر لو گے۔ آخر تو موت ہے نا، آخر تو مرنا ہے، آخر یہ دن آنا ہے، کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دھوکے باز شیطان تمہیں کہیں اللہ سے دور نہ لے جائے، اللہ سے مغرور نہ کر دے، اللہ کا باغی اور نافرمان نہ بنا دے۔ اور یہ شیطان، اس کا تو مشن یہی ہے کہ اس نے انسان کو اللہ کا باغی بنانا ہے، اس نے شیطان نے انسان کو اللہ کا نافرمان بنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈر جاؤ، کہیں دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اپنی آخرت کو خراب نہ کر بیٹھنا۔ اس دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے ہمیشہ کی زندگی، تھوڑی سی دنیا کی لذت کے لیے ہمیشہ کی لذتیں ہیں، جو زندگی ہمیشہ کی ہے، جو جوانی ہمیشہ کی ہے، جو لذتیں ہمیشہ کی ہیں، جو آرام ہمیشہ کا ہے، جو جنت کی ساری نعمتیں، وہاں پر تھکان نہیں ہوگی، وہاں پر بڑھاپا نہیں ہوگا، وہاں پر کمزوری نہیں ہوگی، وہاں پہ بیماری نہیں ہوگی، وہ سب نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ کہیں اس دنیا کے تھوڑے فائدے کے لیے، ہلکے فائدے کے لیے، جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے فائدے کے لیے کہیں تم اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا دینا۔
ہیں، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ دنیا دھوکا ہے، دیکھیں بنانے والا رب کہہ رہا ہے دنیا دھوکا ہے، لیکن پھر بھی ہم اسی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیں دنیا ضرورت ہے ہماری، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے ہم، ضرورت ہے ہماری، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ رہنا ہے نا دنیا میں، رہنے کے لیے ہمیں خوراک چاہیے، رہنے کے لیے مکان چاہیے، رہنے کے لیے ضروریات چاہیے، تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک رکھیں، ضرورت کو سر پہ سوار نہ کریں۔ جس طرح سمندروں کی بات پڑی نا ہم نے، سمندر میں بندہ سفر کر رہا ہو تو کشتی اس کی ضرورت ہے، کشتی کو پاؤں کے نیچے وہ رکھے گا تو درست رہے گا، کشتی کو پاؤں کے نیچے رکھے گا، پانی کے اوپر رکھے گا، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر ڈال دے یا کشتی کو اپنے سر کے اوپر رکھ دے تو ڈوب جائے گا پانی میں۔ اسی طرح دنیا کو اگر سر کے اوپر چڑھا لے گا نا، مقصد بھول جائے گا، پھر ڈوب جائے گا، اسی دنیا میں ڈوب جائے گا، یہ دنیا پھر آخرت ختم کر دے گی ہمارا۔ یعنی جو انسان اپنی نماز کو دنیا کے لیے قربان کر رہا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے بیٹھا ہے کاروبار پر، نماز اس نے چھوڑ دی، دنیا کے جھوٹے فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، 2 نمبر چیزیں 1 نمبر کر کے بیچ رہا ہے، غلط بیانیاں کر رہا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ اس دنیا کی جھوٹے پیسے کے لیے، جھوٹی دولت کے لیے، شہرت کے لیے، نمود کے لیے، جھوٹی لذتوں کے لیے، جھوٹے عیش و آرام کے لیے اس نے غلط بیانیاں کی، دھوکے بازیاں کی، فراڈ کی اور اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی۔ اللہ ہم سب کو دنیا بھی دیں لیکن حلال سے دیں، رزق حلال عطا فرما دیں۔ اللہ ہمیں دنیا کو اس حد تک رکھنے کی توفیق دیں جتنی ہماری ضرورت ہے، ہم اس کو سر پہ سوار نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے نا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اللہ دنیا کو میرا بڑا غم نہ بنانا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اللہ دنیا کو میرے علم کے ضیاع کا ذریعہ نہ بنا دینا، وَلَا إِلَى النَّارِ مَصِيرَنَا، کہیں دنیا کی وجہ سے ہم جہنم میں نہ چلے جائیں، اللہ تو ہمیں بچانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا بھی مانگی گئی ہے لیکن دنیا میں حسنہ مانگی گئی ہے، اچھائی مانگی گئی ہے جو فائدہ ہو، وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ آخرت میں بھی حسنہ دے، دنیا میں بھی حسنہ دے۔ یہ دعا کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور ان اللہ عنده علم الصاعب۔ آخری اس آیت میں قیامت کے متعلق کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم فرمایا اللہ کے پاس ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفاتیح الغیب خمسہ، غیب کی 5 چابیاں ہیں، غیب کی جو چابیاں، یعنی ایک ہوتا ہے غیب کا علم، غیب کا علم وہ بتانے سے بھی آ سکتا ہے، ایک ہے غیب کو معلوم کرنے کا، غیب کیسے معلوم کیا جاتا ہے، اس کی چابی وہ اللہ نے نہیں دی ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر یہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں بتائی ہیں غیب کے متعلق، پہلی چیز یہ دیکھیں کہ غیب کہتے کسے ہیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ ہم کہتے ہیں نا، جب غیب کا لفظ آتا ہے کہتے ہیں جو چیز آنکھوں سے اوجھل ہو وہ غیب ہے۔ صرف جو آنکھوں سے اوجھل ہے وہ غیب نہیں ہے، وہ بھی غیب ہے لیکن صرف یہ غیب نہیں ہے، وہ چیز جو ہمارے حواس خمسہ سے غیب ہو، جو اللہ نے ہمیں علم حاصل کرنے کے ذرائع دیے نا، وہ 5 ہیں جنہیں حواس خمسہ کہتے ہیں۔ 5 ذرائع، دیکھنا، سننا، چکھنا، محسوس کرنا اور سونگھنا، یہ حواس خمسہ ہے ہمارے، ہم اسی سے علم حاصل کرتے ہیں۔ ایک بندے کی آنکھیں کام نہیں کرتی، وہ علم کیسے حاصل کرے گا؟ سن کر۔ ایک بندے کی آنکھیں بھی کام نہیں کرتی، کان بھی کام نہیں کرتے، وہ کس طرح علم حاصل کرے گا؟ محسوس کر کے، سونگھ کر، محسوس کر کے یا سونگھ کر، یا پھر زبان کے ذریعے چکھ کر، چکھیں گے یہ پتہ چلے گا یہ چیز میٹھی ہے، یہ کھٹی ہے، یہ کڑوی ہے۔ اسی طرح ہاتھ لگانے سے پتہ چلتا ہے یہ چیز نرم ہے، یہ لکڑی ہے، یہ لوہا ہے، یہ گلاس ہے، یہ کپ ہے، یہ چیئر ہے۔ اسی طرح بعض چیزیں سن کر، یہ 5 چیزیں، چھٹی کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ذریعے سے ہمیں علم حاصل ہو۔ اب جو چیز ان حصہ سے، ان حواس خمسہ سے غیب ہو، جو چکھنے میں نہ آئے، جو سننے میں نہ آئے، جو سونگنے میں نہ آئے، جو دیکھنے میں نہ آئے، جو سننے میں نہ آئے، ان 5 چیزوں سے جو غیب ہو وہ غیب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس غیب کو معلوم کرنے کا آلہ اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا، آلہ اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، تو اس میں بڑا، ہم مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والوں میں بڑا اختلاف ہوتا ہے۔ اس چیز کو اگر آپ ذہن میں رکھیں نا تو اختلاف حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ غیب کہتے کسے ہیں؟ جو چیز ان 5 چیزوں سے غیب ہو، ان 5 حواس سے غیب ہو۔ اب اس غیب کو حاصل کرنے کا آلہ کیا ہے وہ اللہ نے نہیں دیا ہمیں،
ایک چیز ہم نے سن لی، وہ حواس میں آ گئی، سن کر علم ہو گیا، دیکھ کر پڑھ کر معلوم ہونے سے۔ اب کئی غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کر بتائیں، جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، وحی کے ذریعے بتائی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں سننی تو سننے میں آ گئی، وہ غیب نہ رہا۔ لیکن علم غیب، اللہ تعالیٰ کا جو علم غیب ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہوئے، غیب کی کچھ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ غیب کو معلوم کرنے کا آلہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے کہہ دو زمین و آسمان کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی گئی، ٹھیک ہے نا؟ اور بعض چیزیں آلات کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خبریں پھر انسانوں کو بتائیں، صحابہ کو بتائیں، صحابہ کرام نے آگے بتائیں، ہم تک پہنچی، احادیث میں موجود ہیں کئی قیامت کے متعلق نشانیاں اور آثار، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں بھی جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہیں، ان کا علم بھی اللہ کے پاس ہے۔ ان میں سے کچھ چیزیں یعنی بعض ذرائع کے ذریعے دیکھ کر، آلات کے ذریعے معلوم کر لینا، یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ عالم الغیب بن گیا، اس نے جو آلات کے ذریعے سے معلوم کی ہے، اور پھر بھی ٹوٹل جو اللہ نے یہاں بیان کی ہے وہ ٹوٹل کا علم بھی پھر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، کئی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں تو بتائی ہیں، بڑی نشانیاں بھی بتائیں، چھوٹی نشانیاں بھی بتائیں، وہ احادیث میں موجود ہیں، حدیث کی کتب میں باقاعدہ چپٹر موجود ہیں علامات القیامہ کے نام سے، کہ قیامت کی علامتیں، قیامت کے آنے سے پہلے بڑی بڑی کئی نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہو چکی ہیں۔ مثلا ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ انسان اپنے جاننے والوں کو صرف سلام کرے گا، جان پہچان والے کو، ورنہ مسلمان کا حق بند ہے ہر کسی کو سلام کرتے۔ یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ علم اٹھ جائے گا، جاہل لوگ آ جائیں گے، لوگ ان سے فتوے پوچھیں گے۔ اب میڈیا کا دور ہے، میڈیا پر نہیں پتا اس نے علم حاصل کہاں سے کیا، بس اس کے فالوور زیادہ ہیں، اس کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، یہی کچھ بنا ہوا ہے۔ دیکھ لیں اس انجینئر مرزا کا، کس طرح وہ دین کی دھجیاں اڑا رہا ہے، جس کو دیکھ کر صحیح طریقے سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ کس مدرسے سے اس نے علم حاصل کیا ہے، اس کا استاد کون ہے، کہاں سے وہ پڑھا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ بس وہ کیا سمجھتا ہے کہ فالوور زیادہ ہیں، میرے سبسکرائبر زیادہ ہیں، لوگ سننے والے زیادہ ہیں مجھے، تو حق کی یہ دلیل ہے۔ یہ حق کی دلیل نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جاہلوں کو اپنا عالم بنا لیں گے۔ عند علم، اسی طرح کئی اور نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، گانا بہت زیادہ سنا جائے گا، اس کے آلات عام ہوں گے، شراب کو لوگ حلال سمجھ لیں گے، نام بدل لیں گے اس کا اور حلال سمجھ کر پئیں گے، زنا عام ہو جائے گا، زنا کرنے والیاں عام ہو جائیں گی، گناہ عام ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی اور ہو رہی ہیں۔ اور پھر اسی طرح بڑی بڑی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، تو نشانیاں بتائی ہیں، کب آئے گی قیامت یہ اللہ کے پاس ہے، یہ علم کسی کو نہیں۔ اسی طرح بارش وہی نازل کرتا ہے، یعنی بارش آنے کا علم بھی اسی کو ہے۔ اب اگرچہ آلات کے ذریعے سے معلوم کر لیا جائے کہ کل کو بارش آئے گی، لیکن وہ کئی دفعہ غلط بھی ہو جاتا ہے، وہ اندازے غلط بھی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بھی آلات کے ذریعے دیکھ کر کہ بادلوں کا رخ کس طرف ہے، ہواؤں کا رخ کس طرف ہے، اندازہ ایک لگایا جاتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں بارش آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل کتنی آئے گی، کب آئے گی یہ کنفرم علم اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر یہاں یہ نہیں کہا گیا علم کے متعلق، یہاں وہی برساتا ہے، بارش برساتا ہے تو وہی ہے، وہی آثار بھیجتا ہے، وہی ہوائیں چلاتا ہے، وہی بادلوں کو بھیجتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے۔ اگرچہ آلات کے ذریعے آج الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ رحم میں جو ہے نر ہے یا مادہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹوٹل علم نہیں ہے۔ رحم میں کیا ہے، وہ پیدا بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، بچہ ہے یا بچی ہے، وہ زندہ پیدا ہوگی یا مر جائے گی، کتنا عمر پائے گی، نیک ہوگا یا بد ہوگا، کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پیدا ہونے کے بعد عمر اس کی کتنی ہوگی، صحت مند ہوگا یا کمزور ہوگا، کب تک زندہ رہے گا، کیا کھائے گا، یہ سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اب الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بھی کچھ عرصے کے بعد دیکھ کر معلوم کیا جاتا ہے، دیکھ کر معلوم کیا گیا، تو دیکھنے کا آلہ اللہ نے دیا ہے، حواس میں آ گیا وہ چیز، وہ غیب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین ہی سارا کچھ، اور شروع سے ہی اللہ تعالیٰ تو پہلے دن سے جانتے ہیں کہ رحم میں کیا ہے،
الٹرا ساؤنڈ کی مشین تو تب بتاتی ہے نا جب اللہ نے بنا دیا، حلیہ بن گیا، جسم بن گیا انسان کا، تب انہوں نے دیکھ کر بتا دیا کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي، اور کوئی نہیں جانتا، انسان کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کو اس نے کیا کرنا ہے، کل کو کیا کرے گا، کل کو موت ہی نہ آ جائے، نہیں پتہ ہے انسان کو۔ لیکن اللہ ہمیں ایمان والی موت عطا فرمائے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ کل کو کیا کرنا ہے ہم نے، اب یہاں کل سے مراد صرف ٹومرو نہیں، صرف آنے والا اگلا دن نہیں، بلکہ کل سے مراد مستقبل ہے۔ کل سے مراد آنے والا دن بھی، لیکن مستقبل یہاں مراد ہے کہ مستقبل میں اس نے کیا کرنا ہے، اگلے مہینے کیا کرنا ہے، اگلے سال کیا کرنا ہے۔ پلان کے انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو کیا کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہونا کیا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہم اندازہ تو لگا سکتے ہیں نا، اگلے سال یہ کرنا ہے ہم نے، اگلے مہینے یہ کرنا ہے، یا کل کو ہم نے یہ کرنا ہے۔ ہمیں تو ایک لمحے کا نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا کرنا ہے۔ اصل تو وہی ہوتا ہے نا، کئی دفعہ مستقل مزاجی کے ساتھ بنائے ہوئے ہمارے پلان اور منصوبے پاش ہو جاتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا کام، جس پر ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہوگا نا، ہوگا ہی ہوگا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ کئی منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے بنائے نہیں ہوتے، بس تھوڑا سا ہوتا ہے بس یار یہ کرنا ہے، لیکن لگتا نہیں کہ ہمیں ہوگا یا نہیں ہوگا، امید نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کی جب رحمت برکت شامل ہوتی ہے وہ کام بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ کو ہی پتہ ہے کہ کل کو کیا کرنا ہے اور کس جگہ پر موت آنی ہے، کب موت آنی ہے، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ کون کس جگہ پہ مرے گا ہے اللہ کے پاس علم ہے اس چیز کا۔ ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، خوب خبردار ہیں۔ تو ہمارا رزق اللہ نے لکھا ہے، وہ رزق کھائیں گے تبھی موت آئے گی، موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے، رزق بھی لکھا ہوا ہے، موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے رزق کے پیچھے نہ بھاگیں، رزق کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں، بلکہ ہلکی سی کوشش اور محنت تو انسان پر لازم ہے نا، لیکن رزق کی خاطر اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ جو رزق، جو لقمہ اللہ نے میری نصیب میں لکھا ہے نا، وہ آخری لقمہ جب تک میں نہیں کھا لیتا نا، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ پانی کا آخری گھونٹ جب تک مجھے نہیں مل جاتا، یہ یقین ہونا چاہیے ہم سب کو، جب تک جو گھونٹ آخری پانی کا میرے نصیب میں، میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے نا، جب تک وہ مجھے نہیں مل جاتا موت نہیں آئے گی۔ اور جس جگہ پر موت لکھی ہے نا، میں نہ بھی جاؤں کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا، وہیں پہنچوں گا، وہیں پہ موت آئے گی، سبب بن جاتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس نا ملک الموت آئے اور ایک بندے کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، وہ بندہ بھی اس کو دیکھنے لگا۔ جب وہ چلے گئے تو اس بندے نے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ کون تھے؟ وہاں ملک الموت ہے، مجھے دیکھ رہے تھے، مجھے تو بڑا حیرت ہوئی اور ڈر لگا مجھے۔ تو سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے مجھے نا آپ ہندوستان کی سرزمین پر بھیج دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہواؤں کو حکم دیا، اٹھا کر ہواؤں نے بھیج دیا ادھر۔ ملک الموت دوبارہ آئے تو کہنے لگے وہ بندہ بیٹھا ہوا تھا ایک، سلیمان علیہ السلام نے کہا تم بھی اسے دیکھ رہے تھے اور وہ ڈر گیا؟ تب میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ ابھی تو نے اس کی روح قبض کرنی ہے ہندوستان کی سرزمین پر، اور یہ یہاں آپ کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کی روح کو کیسے قبض کرنا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ میں نے پہنچا دیا اس کو، وہاں وہ چلا گیا۔ بہرحال تاریخی واقعہ ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اگر ایسے مزاحی بنایا گیا ہو تو پھر بھی اس سے یہ سبق ملتا ہے نا کہ جہاں پر موت کا وقت لکھا ہے نا، کس جگہ پر موت آنی، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کس جگہ پر موت آنی ہے، کوئی نہ کوئی سبب بنے گا، انسان وہیں پہنچے گا اور وہیں پر اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہمیں موت کے بعد، بعض لوگ کہہ رہے تھے فلاں وہاں نہ جاتا نا تو ایسے نہ ہوتا، نہ موت آتی، وہاں نہ جاتا، یہ کر لیتا، فلاں کر لیتا، یوں کر لیتا تو بچ جاتا۔ موت سے نہیں بچ سکتے، جس طریقے پر جس سبب پر لکھی ہوئی ہے اسی سبب سے آنے ہے۔ ہاں پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت دینا، یہ تمنا ہونی چاہیے شہادت کی موت ملے، ٹھیک ہے نا، تیرے دین کے راستے میں جائیں، شہادت کی موت ملے ہمیں، اور ایمان والی موت ملے، سجدے کی حالت میں موت ہو، اللہ ہم تیری توحید کی کلمات کہہ رہے ہوں، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرنا، یہ کوشش کرنی چاہیے انسان کو، ورنہ موت سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، اور وقت بھی متعین ہے، اس سے آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔